رکھنا اور اتباع یہ ہے کہ جو عمل سرکار نے کیا، حکم نہیں دیا، اس کو بھی نبی علیہ السلام کی محبت میں اس عمل کو بھی ادا کرنا، اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ صحابہ اطاعت کا بھی کامل نمونہ تھے اور اتباع رسول کا بھی کامل نمونہ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام سے گزرتے بانسری کی آواز سنتے ہیں، جس کو ہم سادہ لفظوں میں یوں کہیں موسیقی کی آواز یا آلات موسیقی کی آواز جو عام ہے۔ ہم نہ بھی سننا چاہیں تو ہمارے گلی محلوں کے کئی دکاندار ہمیں سناتے ہیں، لیکن وہ جہنم کی آگ ہے جو ہم اپنے کانوں میں بھر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بانسری کی آواز سنی تو آپ کے غلام جو حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کر لی اور ساتھ چلتے گئے، سفر بھی جاری رکھا۔ جب کچھ مقام پر چلے گئے تو پھر حضرت نافع نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کیا تھا، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ جب اس طرح کی آواز آئی تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی تھی، تو میں نے آقا کریم کی اتباع کرتے ہوئے، آپ کی پیروی کرتے ہوئے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی تاکہ وہ آواز مجھ تک نہ آئے، وہ آواز میرے کانوں میں داخل نہ ہو۔ یہ اتباع رسول ہے کہ وہاں حکم نہیں تھا، یہاں حکم نہیں تھا، عمل تھا نبی علیہ السلام کا، لیکن صحابہ نے اس عمل کو بھی اپنے آپ اپنی ذات پر لاگو کیا اور یہ بتا دیا کہ اطاعت سے اگلی منزل اتباع رسول ہے، اور اطاعت کے بعد پھر اتباع رسول ہے کہ جب کوئی کامل مومن ہوتا ہے تو وہ آقا کریم کے قول کی پیروی بھی کرتا ہے اور نبی علیہ السلام کے عمل کی پیروی بھی کرتا ہے۔ میں اس کی دوسری مثال عرض کرتا ہوں۔ آج ہم اپنی شادی بیاہ کے اندر دیکھتے ہیں جب کھانا لگتا ہے تو عموماً کھڑے ہو کر کھانا کھایا جاتا ہے۔ میرا ایک فیشن بن گیا ہے کہ ہم بائیں ہاتھ کے ساتھ پانی پیتے ہیں، کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، اور اس طرح کی کئی رواج ہم نے اپنا لیے جو سنت رسول کے مخالف ہیں، اور اس کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے کہ یہ دقیانوسی خیالات ہیں، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ آج جدید دور ہے، آج فیشنیبل، جب تک ہم نہ بن جائیں تو ہم اپ ٹو ڈیٹ کیسے کہلائیں گے؟ تو ہم جدید زمانے کے لوگ کیسے کہلائیں گے جب تک ہم فیشن کو نہ اپنا لیں، رسم و رواج کو نہ اپنا لیں؟ ایک طرف فیشن ہے، دوسری طرف نبی علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ زمانے کی جدت کچھ بھی کہے، کامیابی نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کے اندر کی۔ کھڑے ہو کر کھانا، اس کو آپ طبی حوالے سے بھی دیکھ لیں، پانی پینا کھڑے ہو کر، بائیں ہاتھ سے پینا، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت حذیفہ بن الیمان فرماتے ہیں ایک مقام پر میں نے کھانا کھایا، کھانا کھاتے ہوئے لقمہ ہاتھ سے گر گیا۔ اب حکم یہ ہے کہ لقمہ جب ہاتھ سے گر جائے، اگر دسترخوان پر گرے تو اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لقمہ اٹھا کر کھا لیا، دسترخوان سے اٹھایا، کھا لیا۔ جب وہ لقمہ آپ نے کھایا، آپ کے ساتھ جو دوسرے شریک سفر تھے انہوں نے فوراً کہا کہ آپ اگر اس وقت اس لقمے کو چھوڑ دیتے تو بہتر تھا، کیونکہ سامنے کچھ اجنبی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ مسلمان دسترخوان سے روٹی کا لقمہ اٹھا کر کھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت حذیفہ بن الیمان نے جو جواب دیا نا، آج ہر لبرل زدہ کو یہ جواب دینا چاہیے ہمیں، آج ہر فیشنیبل کو یہ جواب دینا چاہیے ہمیں، آج ہر وہ بندہ جو اسلام کے احکام کو دقیانوسی خیالات کہے یا پرانے زمانے کی باتیں کہے، اسے یہ جواب دینا چاہیے جو حضرت حذیفہ بن الیمان نے جواب دیا۔ وہ کیا جواب تھا؟ آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ میں یہ لقمہ اٹھا کر نہ کھاتا کیونکہ اجنبی دیکھ رہے تھے، فرمایا یہ بتاؤ ان احمقوں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں؟ ان احمقوں کے لیے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت اور وہ طریقہ چھوڑ دوں جو سیدھا جنت میں لے کر جائے گا؟ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بہترین کامل نمونہ وہ آقا کریم کی ذات ہے۔ فرمایا میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ دسترخوان سے لقمہ اٹھا کر کھا لیتے، اگر کوئی لقمہ گر جاتا تو ان احمقوں کے لیے۔ تو یہی بات آج ہم کہتے ہیں کہ جو فیشن کے دل دادا ہیں، رسم و رواج کے اندر جنہوں نے اپنے آپ کو بند کر دیا اور جنہوں نے اپنے آپ کو جدید زمانے کا فرد تصور کر کے سنت کو چھوڑ دیا،
بات یاد رکھیں، سنت کبھی پرانی نہیں ہوتی، نبی علیہ السلام کا طریقہ کبھی پرانا نہیں ہوتا. اور یہ جملہ بھی یاد رکھیں کہ مسلمان کی ترقی آگے دوڑنے میں نہیں، زمانہ مصطفیٰ کی طرف لوٹنے میں ہے. جو نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا، جو آپ کے احکام تھے، جو پیغام آپ نے دیا، اس کی فرما برداری اور اس کے اطاعت کے اندر مسلمان کی نجات ہے. میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اطاعت اور فرما برداری کی ایک اور مثال عرض کرتا ہوں. قبیلہ مدر کے کچھ لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حالت ان کی یہ تھی کہ تلواریں ان کے گلے میں لٹک رہی تھی، پاؤں سے وہ برہنہ تھے، لباس ان کا خستہ حال تھا، لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا. جب یہ لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو ان کو مالی امداد کی ضرورت تھی، مال کی ضرورت تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبیلہ مدر کے لوگوں کو دیکھا تو آپ اتنے پریشان ہوئے. سرکار کبھی مسجد کے اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر تشریف لاتے. اس پریشانی کے عالم میں آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر فرمائے، بلال اذان بھی دو اور پھر نماز کے لیے اقامت کہو. اذان بھی ہو گئی، نماز کے لیے اقامت کہی گئی، نماز ہوئی. صحابہ کرام جمع ہوئے. وہ قبیلے کے لوگ جن کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھی، لباس ان کا پھٹا ہوا تھا، اور ان کی اس حالت کو دیکھ کر نبی علیہ السلام اس قدر پریشان ہوئے کہ آپ نے خطبہ دیا اور خطبے کے اندر آپ نے صحابہ سے فرمایا، قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے آگے کیا جمع کیا ہے. تم میں سے ہر نفس اس بات پر غور کرے کہ اس نے اپنی آخرت کی تیاری کیا کی ہے. فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کی حالت دیکھو، صدقہ کرو. کسی کے پاس کپڑا ہے تو وہ کپڑا لے کر آئے، کوئی درہم ہے تو درہم لائے، دینار ہے تو دینار لائے. فرمایا کوئی ایک سا کوئی آدھا سا گندم لاتا ہے، گندم لائے، کھجور لائے. فرمایا اور کچھ نہیں تو کھجور کا ٹکڑا لا کر بھی صدقہ کرو. اپنے بھائیوں کو جن کی حالت ہنستا ہے، ان بھائیوں کی طرف دیکھو، ان کی مدد کرو. نبی علیہ السلام کا یہ حکم تھا. راوی کہتے ہیں جب یہ بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تو صحابہ اٹھ کر فوراً اپنے گھروں کی طرف چلے گئے. راوی کہتے ہیں چند لمحے گزرے تھے، مسجد نبوی شریف کے اندر اتنا اونچا ڈھیر لگا ہوا تھا جس میں کپڑے تھے، درہم تھے، دینار تھے، کھجوریں تھی، گندم تھی، جو تھی جو صدقہ کی صحابہ نے ڈھیر لگا ہوا تھا. اور اس ڈھیر کو دیکھ کر نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے اور صحابہ کرام نے اطاعت رسول کا جو عملی مظاہرہ کیا تھا اس کو دیکھ کر آقا کریم اتنے خوش ہوئے. راوی کہتے ہیں آقا کریم کے رخسار اس طرح سرخ ہوئے خوشی کی وجہ سے کہ جس طرح سونے کا ٹکڑا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے اس عملی اطاعت کے مظاہرے پر خوشی کا اظہار کیا کہ ایک حکم تھا، اس ایک حکم پر لبیک کہتے ہوئے کس طرح صحابہ اپنے گھروں کی طرف گئے اور جس کے گھر میں کچھ بھی تھا وہ اس کو اٹھا کر لایا. اور یہ جو قبیلے کے لوگ آئے تھے ہستہ حالت تھی، ان کی مدد کی ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمایا جو اسی حدیث کا حصہ ہے. فرمایا جس نے اسلام کے اندر کسی اچھے طریقے کا آغاز کیا، بعد میں آنے والے اس پر عمل کرتے رہے، تو بعد میں آنے والوں کو عمل کی وجہ سے ثواب تو ملے گا، لیکن اتنا ہی ثواب اسے بھی ملے گا جس نے اسلام کا آغاز کیا تھا. اور فرمایا جس نے اسلام کے اندر کوئی برا طریقہ شروع کیا اور بعد میں آنے والے اس برے طریقے کو اپناتے ہیں تو گناہ انہیں بھی ہوگا، لیکن اتنا ہی گناہ اس کے کھاتے میں بھی جمع ہوتا رہے گا جس نے اسلام کا آغاز کیا تھا. تو اس بات کی طرف توجہ دلائی کی کوشش کرو کہ اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ ایسا رائج کرو جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو. بعد میں آنے والے اس پر عمل کرتے رہیں اور تمہیں اس کی نیکی کا ثواب تمہیں بھی ملے، اسے بھی ملے. تو یہ ترغیب دلائی اس بات کی طرف کہ اطاعت رسول کے اندر جب تم کوئی قدم اٹھاتے ہو، جب کوئی اطاعت رسول کے اندر آگے بڑھتے ہو، عمل کرتے ہو اور تمہارے بعد میں آنے والے تمہاری وجہ سے اس طرف رغبت حاصل کرتے ہیں، ترغیب حاصل کرتے ہیں، تو اس کا ثواب ان کو بھی ملتا ہے اور تمہارے کھاتے میں بھی جمع ہوتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو آپ
کہ اس میں بہت آزمائشیں تھیں، اور وہ تقریباً 2 سال کا آپ کا دور خلافت، اس میں بہت سے فتنوں کا آپ نے مقابلہ کیا۔ مرتدین کا مسئلہ تھا، مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے سرے سے زکوٰۃ کا انکار کر دیا جو مرتدین میں شمار ہوئے، منکرین ختم نبوت کا مسئلہ تھا۔ ان ساری آزمائشوں میں سے ایک آزمائش وہ لشکر اسامہ کی روانگی تھی۔ یہ لشکر اسامہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں روانہ کیا تھا، اب یہ مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر تھے کہ ان کو خبر ملی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت اسامہ بن زید کی جو اہلیہ تھی، انہوں نے پیغام بھیجا کہ نبی علیہ السلام کی طبیعت اس قدر ناساز ہے کہ آپ واپس آ جائیں۔ یہ واپس آ گئے، آقا کریم کا وصال ہوا، تدفین ہو گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی قیادت سنبھالی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس لشکر کو واپس بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے۔ بعض صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ اس لشکر کو آپ واپس عیسائیوں کی طرف نبرد آزما ہونے کے لیے، لڑنے کے لیے نہ بھیجیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مختلف علاقوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، اسلام چھوڑ رہے، دین چھوڑ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ دشمنان اسلام مدینہ طیبہ پر حملہ کرے، اتنا بڑا لشکر ہے، یہ مدینہ میں موجود نہ ہو تو ہم دشمنان اسلام کا دفاع کیسے کریں گے، ان کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ آپ ذرا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ سنیے۔ آپ اس عمل کے اندر اطاعت بھی ہے اور اتباع بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے، یہ لشکر جس طرح نبی علیہ السلام نے روانہ کیا تھا اسی طرح میں روانہ کروں گا۔ یہ لشکر جائے گا، کیوں جائے گا؟ فرمایا جس کو میرے نبی نے جاری کر دیا میں اس کو روک نہیں سکتا۔ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اس لشکر کو اسی طرح روانہ کروں گا جس طرح نبی علیہ السلام نے اس لشکر کو روانہ کیا۔